अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है तदब्बर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह काफ में फरमाते हैं, उनसे पहले हम बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत थीं। मतलब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आया तो वह शहरों में ढूंढते रह गए कि है कोई भागने की जगह। उसमें इबरत है हर साहब दिल के लिए और उसके लिए जो खुलूस दिल से मुतवज्जा होकर बात को सुने। इस आयत की तशरीह करते हुए इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों की तीन किस्में हैं। एक, वो लोग जिनके दिल मुर्दा और उनके अंदर गौर व फिक्र की सलाहियत ही नहीं, उनके सीने में हकीकत में दिल ही नहीं है और ना ही उन्हीं कुरान से इबरत हासिल करने होती है। दूसरा, वो जिनका दिल जिंदा और मुस्तअद है और वो साहिब सलाहियत हैं, लेकिन वो आयत इलाही को तवज्जो से नहीं सुनते, या तो इसलिए कि वो ऐसी जगह आते ही नहीं जहां कुरान पढ़ा जाता है, या इसलिए कि उनका दिल कुरान के अलावा किसी और तरफ मुतवज्जह होता है। तो ऐसे लोगों को सलाहियत के बावजूद कुरान से नसीहत हासिल नहीं होती। तीसरा, जिनके दिल जिंदा हैं और उनके अंदर सलाहियत भी है, उनके सामने जब कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं तो वो उन्हें तवज्जो से सुनते हैं और उनके दिल किसी दूसरी तरफ कतन मुतवज्जह नहीं होते। यही वो लोग हैं जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मज़कूरा बाला आयत करीमा में तज़किरा फरमाया है और जिन्हें तलावत आयत से वाकई फ़ायदा हासिल होता है। पहली किस्म के लोगों की मिसाल उस अंधे जैसी है जो देख ही नहीं सकता। दूसरी किस्म के लोगों की मिसाल उस शख्स जैसी है जो बीनाई रखता है मगर उस जानब नहीं देखता जहां देखने की जरूरत है। तीसरी किस्म के लोग इस बीना की तरह हैं जो करीब और दूर से अपनी नजरों वहीं रखते हैं जहां उसे रखने का हुक्म दिया गया है। मतलब ऐसे ही लोगों की कल्बी बीमारियों के लिए कुरान शिफा बनता है। बस पाक है वो ज़ात जिसने अपने कलाम को कल्बी बीमारियों के लिए शिफा बनाया है। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा कल्ब बेदार अता किया है जो इबरतों और नसीहतों को समझने पर कादिर है और वो अपने दिल को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसे लोग जब कुरानी आयत सुनते हैं तो नूर अला नूर हासिल हो जाता है। यही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक में सबसे ज़्यादा कामिल और ईमान और बसीरत के एतबार से सबसे अजीम हैं। यहाँ तक कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रसूल उन्हें बाज़ अमूर की इत्तला देता है तो उन्हें यूं महसूस होता है कि हम इनका मुशाहिदा कर चुके हैं, लेकिन हमें उनकी तफसीलात और अनवा का पता ना था। गोया जो कुछ कहा जाता है वो उनके दिल में पहले से मौजूद होता है। बाज़ हजरात ने नबी और सिद्दीक की मिसाल ये बयान की है कि उनका हाल ऐसे है जैसे दो शख्स किसी के घर में दाखिल हुए। उनमें से एक ने तो उस घर की सारी चीज़ें पूरी तफसील और जज़ियात के साथ देखी, लेकिन दूसरे ने बस सरसरी नज़र घर पर डाली। तफसील के साथ उसे घर के महानिया का मौका नहीं मिला, लेकिन इतना यकीन उसे भी हो गया कि इस घर में अजीमुल शान चीज़ें हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल आए। फिर जब उस दूसरे ने पहले से सवाल किया कि तुमने वहाँ क्या कुछ देखा और उसने तफसील से बताना शुरू किया, तो उसने अपने उस सरसरी मुशाहिदा की बिना पर उसकी हर बात की तस्दीक की और ये सिद्दीकियत के दर्जात में से आला तरीन दर्जा है।
درجات میں سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے یہ کوئی بعید بات نہیں کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو ایمان کا یہ مقام عطا فرما دے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ کسی حساب کتاب کا پابند ہے۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کے نور بصیرت سے منور دل عطا کیا ہو، وہ جب تلاوت کرتا ہے تو اس کے نور میں مزید نور کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو ایسا نورانی دل تو نہ ملا ہو لیکن وہ حضور دل کے ساتھ توجہ سے سنے تو وہ بھی یکسر محروم نہیں رہتا، اور اسے بھی عبرت و نصیحت ضرور حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بلند ٹیلے پر واقع زرخیز زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اس پر زوردار بارش برسے تو اس میں دگنا پھل پیدا ہوتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہو جاتی ہے۔ یہ زوردار بارش اور ہلکی فوار والا معاملہ تمام اعمال اور ان کے موجبات و آثار میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اہل جنت کے درجات میں بہت زیادہ تفاوت ہوگا، کچھ سابقوں ہوں گے، کچھ مقربون اور کچھ اصحاب یمین ہوں گے۔ مدارج السالکین اہل جنت میں یہ فرق اس لیے ہوگا کہ ایمانی کیفیات دلوں کی نیتوں میں اور اعمال و اخلاق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہ تو یقیناً ایمان اور بصیرت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو یہ مقام نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن بہر صورت ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اور سماع عظمت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے فہم و تدبر کے ساتھ کرے۔ ایسا شخص انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا، اور اسے اپنی حیثیت اور ظرف کے مطابق حصہ مل کر رہے گا۔ تدبر قرآن ایسی چیز ہے جس کی اہمیت باری تعالیٰ نے خود قرآن کی کریم کی میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نساء میں ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورۃ المومنین میں ہے، کیا یہ اس کلام میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ سورہ سین میں سواد میں ہے، یہ بابر برکت کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ سورہ محمد میں ہے، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ ذات اقدس جس پر یہ بابرکت کلام نازل ہوا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت خوب تدبر کے ساتھ فرماتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح فرماتے، سوال والی آیت زبان پر آتی تو اللہ سے مانگنے نکلتے، تعوذ والی آیات کی تلاوت فرماتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ والی آیات پڑھتے تو آپ کے جسم اطہر پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ تدبر کے ساتھ تلاوت اور سماع کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے آپ کی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا اور وہ چھلک پڑتی تھی۔ معنی سر نظر رکھ کر تلاوت کرنے سے آخرت کے مناظر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، دنیا نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ دنیا میں رہتا ہی نہیں۔ اس لیے حق اور باطل میں امتیاز بہت آسان ہو جاتا ہے، اسے ایسا نور بصیرت عطا کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔
کیونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید و صفات، انبیاء کی نبوت و رسالت، فرشتوں اور آخرت پر ایمان، امر و نہی اور حلال و حرام کی تفصیلات اور مختلف بصائر و عبر، قصص اور مواعظ اور امثال و اسباب کا بیان ہے۔ جب بندہ بار بار ان مضامین کا مطالعہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے وعدوں کی جانب اس کی رغبت شدید ہو جاتی ہے، اور اہل بدعت و ضلالت سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ راہ حق کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور اسے ہدایت پر چلنے کی توفیق میں ارزانی ہو جاتی ہے۔ جب اس کے عزائم ڈھیلے پڑنے لگیں تو قرآنی آیات اسے پکار پکار کر کہتی ہیں، ارے حق والوں کا قافلہ جا رہا ہے، تم بھی جلدی کرو اور ان کے ساتھ جا ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ اور جب کوئی منزل کھوٹی کرنے والا دشمن اور راہ سے ہٹانے والا ڈاکو سامنے آتا ہے تو اسے قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، ارے میاں بچ جاؤ اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد رکھو، اسی سے مدد مانگو اور کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ یہ سارے فوائد عظمت و احترام کے ساتھ قرآن کریم میں فہم و تدبر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں جو وہ قرآن کریم میں غور و فکر سے اور پھر ان فوائد اور نتائج سے محروم ہیں۔